دہر میں میرا رسول ہے۔ مل کے بابا سے بلند آل نبی و اولاد علی کی زیارت کر کر دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ارے ماں جس کی آمینہ ہے تو بیٹی بطول ہے۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمینہ ہے تو بیٹی بطول ہے۔ بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، ارے جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے۔ جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے۔ نعرہ بلند کیجئے۔ غازی ملت حضور قبلہ پیر سید جاوید سعید شاہ صاحب کاظمی کا نورانی خطاب شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سیدھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضر محفل، مختصر میرے لیے اپنے کلام کو مختصر اختصار میں لے کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس کا کام ہوتا ہے جو خطابت پر مہارت رکھتا ہے، اور میں خطیب ہوں نہیں، اور خطابت بڑا کمال ہے، اور الفاظ سے کھیلنا پڑھے لکھنے کو آتا ہے۔ تو میں تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے، چند باتیں عرض کرتا ہوں بس۔ دیکھیے، میلاد النبی کا مہینہ ہے، اور اس حوالے سے بے شمار باتیں اچانک سے منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کو شرک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو بدعت۔ یہ فتوے تھڑے کے اوپر بٹنے شروع ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ گروپ جو ہیں ان میں عجیب عجیب باتیں شیئر کرنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کس کے چیلے ہیں جو اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے مختلف حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی نے منایا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا۔ تو حضرت محترم، ہمارے علماء بے شمار دفعہ اس کے جوابات دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے پاس نوٹ نہیں کرتے، کیونکہ سواد اعظم جو ہے نا، جو بڑا گروپ ہوتا ہے نا، اس کو تھریٹن فیل نہیں کرتا، وہ خوف میں نہیں ہوتا کہ جی میں ختم ہو جاؤں گا۔ ہمیشہ جو چھوٹے گروپ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو قول ہے وہ بس ایسے یہاں پہ بیٹھیں گے، بات چیت کی، سب نے کہا سبحان اللہ واہ، سب اٹھ کے چلے گئے، لیکن آپ نے کسی کو جواب دینے کے لیے کچھ نوٹ نہیں کیا، کوئی حوالہ نہیں دیا، کسی کتاب کا، کتاب کے صفحے کا، حدیث نمبر کا، کسی راوی کا، کسی واقعے کا، کسی قول کا، امام نووی کا، امام جلال الدین سیوطی کا، یہ حدیث ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے، اثر ہے، سنن میں سے ہے، جوامع میں سے ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج زیادہ تر سنیوں پنڈال میں تو جو آپ بیٹھے ہیں سو بیٹھے ہیں، آج کل حدیث پڑھانے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ سنن میں اور جوامع میں فرق کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں آگے کہتے ہیں جی یہ صحیح نہیں، سجاد صحیح نواز صحیح ہے، دفعہ وجید پتہ رہ گئے، ان کو کیا پتہ ہے؟ تو بھئی ہم نے دعوے بھی نہیں کیے، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہمیں کچھ پتہ ہے؟
ہم تو نہیں کہتے ہمیں کچھ پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ بتائیں مرفوع کیا ہے، موقوف کیا ہے، اثر کیا ہے، اثر کی تاریخ میں فرق، یہ اختلاف کیوں ہے، نسخ کیا ہے، نسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، ہمیں کیا پتا؟ بھئی آپ نے پڑھی تھی گردانے دربو سے، ہم نے تو کتبہ سے پڑھی، ہمیں کیا پتا؟ آج کل یہ ایک بات پھیلائی جاتی ہے، ایک بچہ تھا تو اس کے والد سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ نے کیا بد مذہبوں کے ساتھ بھیج دیا؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جی دیکھو بد مذہب تا ٹھیک ہے لیکن نمازی تا بن گئے، بد مسلک تا ٹھیک ہے لیکن نمازی تا بن گئے۔ اب یہ بات سب لوگوں نے کہا ہاں بھائی نمازی بن گیا ہے، بڑی مطلب اپریشیٹ کیا گیا اس بات، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ سمجھ لو گے تو سارا سب مخمص سے نکل جائیں گے، اور یہ تقریباً میرے پاس ہے 15 منٹ، اس سے زیادہ لوگ مجھے برداشت نہیں کرتے۔ اچھا سوال یہ تھا کہ میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے یہ ماشاءاللہ نمازی بن گئے ہو، یہ سجدہ کس کو کرتے ہو؟ تو کہنے لگا انکل کیا مطلب آپ کا؟ خدا تو ایک ہی ہے، یہودی کا بھی خدا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، مسلم، خدا تو ایک ہی ہے، تو یہ آپ نے کیا پوچھا کہ کس کو سجدے کیے؟ میں کو غیر اللہ کو سجدے کروں گا؟ خدا ایک ہی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں اسی خدا کو مان رہا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ پھیلتا جا رہا ہے، اور ایک حمد کی صورت میں بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا پرچار کیا جاتا ہے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، میننگ دیر بائے۔ یہ انگریزی تھوڑی اس لیے بلاتا ہوں کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کسی زبان کے آنے یا نہ آنے سے کسی کی علمیت کا اظہار ہوتا ہے، ایسا ہرگز۔ مجھے رشین زبان آتی ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے فرق؟ میرے والد کی جو ترکے کی گاڑی مجھے ملی تھی، وہ چھوٹی سی، وہ سفید رنگ کی، میں اکثر اس کو استعمال کرتا تھا، اس میں خاتون جو ہے نا وہ جاپانی زبان میں کچھ بولتی تھی، جیسے ہی میں ایک پیچھے لگا تھا چینچ آنکھوں کا، تو نہ مجھے پتہ چلتا ہے نہ مجھے کچھ ہوتا۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بابا یہ کیا کہتی ہے؟ تو میں نے کہا بیٹے یہ کہتی ہے دیکھو اس کو چلانے والا کتنا وجیح ہے۔ تو وہ ہنس پڑا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کو آتی نہیں ہے یہ جاپانی زبان۔ تو زبان کا کوئی جاننا نہ جاننا یہ کسی کے علم کی فضیلت، کوئی ایک خاص زبان۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے علماء انگریزی نہیں پڑھ سکتے، تو اب تو انگریزی بھی پڑھتے ہیں ہمارے علماء۔ یہ جو ٹرانسجنڈر بل 2018 کا جو کچا چٹھا کھولا ہے نا، ہمارے علماء نہیں کھولا، ابھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ خدا اگر ایک ہی ہے تو پھر جھگڑا ہے۔ سارے نبی آئے اسی لیے کہ بھئی خدا کی عبادت کرو، بھئی سب نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا۔ اگر یہودی، اگر ہندو، اگر عیسائی، اگر جین متی، یہ سب کے سب اگر اسی ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگ جائیں تو پھر ہندو ہندو کہلائے، یہودی یہودی کہلائے، فرق کیا ہے؟ بھئی اسی کی عبادت تو کر رہے ہیں، بھئی نبی کے پیغام کو تو مان لیا، بھئی خدا کی پہچان ہو گئی، اب کوئی جھگڑا کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الکافرون، مشہور سیکنڈ لاسٹ ہے نا، آخری سے پہلی صورت ہے ترتیب موجود کے مطابق۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کو نہیں پوجتا، اے نبی کہہ دیجئے کہ کافروں میں اس کو نہیں
سجدہ جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی وہ میرا خدا نہیں ہے جو تمہارا خدا ہے۔ یہاں تو بچہ کہہ رہا تھا سجدے پہ سجدے، ٹھک 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 ٹھک، نمازی تو بڑھ گئے۔ وہ تو کہتے ہیں خدا تو ایک ہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا نہیں، کافروں تمہارا خدا اور ہے، اور محمد کا خدا پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کا تم پوجتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ریپیٹیشن ایسی آیت ہے، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا خدا، تمہارے لیے تمہارا راستہ، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا دین۔ خدا الگ تو دین بھی الگ۔ پتہ یہ چلا کہ کافر کا اور میرا خدا ایک نہیں ہے۔ خدا مسلم وہ نہیں ہے جو کافر کا خدا ہے۔ یہ پرسپشن، یہ دھوکہ جو ڈالا جا رہا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہے، سب خدا وہ بھگوان کہتے ہیں، وہ ایشور کہتے ہیں، نہیں۔ یہ جو انگلش لٹریچر سے متصل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گریک مائتھولوجیز میں ان کے خداؤں کی پوری تفصیلات ہیں، اینڈرومیڈا، کلوپیٹرا، زیوس، ہیرا۔ ایک خدا دوسرے خدا کو اندھا کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے، یعنی ان میں جنس بھی ہے خدا بھی۔ تو میں تو جنس والے خدا کو نہیں پوچھتا، میرا خدا تو جنسی تقسیم سے مابرا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جس کے سامنے کوئی اور خدا نہیں، وجوز اس کے کہ ایک خدا دوسرے کو اندھا کر دے اور تیسرا خدا پہلے کو آنکھیں بخش دے۔ میں تو اس خدا کو نہیں مانتا جو انسانوں میں تقسیم کرے، تو شودر ہے، تو برہمن ہے، تو کھتری ہے، تو ویش ہے، جو پیدا کر کے کسی کو کہے تو غلام ہے اور یہ آلہ ہے، یہ عرفہ ہے۔ میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جس کے نبی نے کہا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری، جس نے برابری کا انسانیت کے لیے معیار قائم کیا، اور پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پھر خیر ہونے کے معیار قائم کیا، اور ایسا کئی جگہ پہ میرے آقا نے ایک اور جگہ فرمایا خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وہ معیار ہے، تم میں بہتر کون ہے؟ جو تقوی والا ہے وہ بہتر ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بہتر ہے، جو عبادت کرتا ہے وہ بہتر ہے، وہ جو قرآن پڑھتا ہے سکھاتا ہے وہ بہتر ہے، وہ جو اپنے عیال سے محبت کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ خیر کے معیار ویسے عمومی طور پہ سب برابر، میں اس خدا کو نہیں پوچھتا جو یہودیوں کے خدا کی طرح بیٹے جنتا ہے۔ وہ بیٹے جنے کیا وہ تمہارا خدا ہے جو بیٹے جنتا ہے؟ کیا تم اس کو پوچھتے ہو؟ کیا اس خدا کو پوچھتے ہو جس کی بیوی ہے؟ لوگوں نہیں، ماننا پڑے گا ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو۔ پتہ یہ چلا ان کے خدا کوئی اور ہے، اصل میں خداؤں کی جنگ ہے۔ اگر خدا ایک ہی ہے تو لا الہ کیوں کہا؟ یہ لا الہ کی تلوار چلتی ہی ان جھوٹے خداؤں کے سروں پر ہے۔ یہ لا الہ کہتا ہے بندہ، سارے جھوٹے خداؤں کے سر قلموں کے زمین پر پڑے رہتے ہیں، اور تیرا سر جو گردن پہ ہے یہ جھک کے اِلَّا اللہ کے سجدے میں گرتا ہے۔
میں عسکری زندگی میں فورٹ عباس بارڈر پہ تھا ان دنوں. وہ 2000 کی بات ہے جب یہ انڈین لوک سبھا پارلیمنٹ کے اوپر جب حملہ کا ڈرامہ انہوں نے رچایا اور پھر وہ انہوں نے حالات خراب کر کے فوجیں بارڈر پہ بٹھا دی. المختصر یہ کہ وہ فورٹ عباس کے بارڈر کے علاقے میں وہیں پہ موجود تھا. میں نیا کپتان بنا تھا تو وہ علاقے ہم نے خالی کرا لیے تھا کہ بھائی سویلین کیجویلٹیز نہ ہو جائے. وہ خالی کروائے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ دن کو مرد آ جاتے تھے، وہ کڑک کی گوڈی کرنا، ڈونگی سکھی نکالنا، یہ وہ سارا کچھ اسپرے کرنا ہے، کوئی کھاد دینی ہے. کوئی ایک بابا جو ہے نا وہ گوڈی کر رہا تھا اور ہم افسر اپنے مورچے سیٹ کر کے 1-2-2.5 مہینے کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو گئے ایسے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے دشمن کا انتظار کرتے. آ جاؤ نا، اب تیار بیٹھے، آ جاؤ. بھئی کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو فلسفے پہ بحث ہوتی تھی، کتابیں نہیں پڑھنا شروع کرتے تھے. سارا دن اپنے معمولات میں چکر لگا لیا، جوانوں کو الرٹ کر دیا، ہوشیار کر دیا، ہتھیار دیکھ لیے، مینٹیننس دیکھ لی، تیاری دیکھ لی. کوئی بیمار تو نہیں، کوئی یہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ایسا ہے اس کو ٹھیک کر دیا، حل کر دیا، جو نہیں کر سکتے وہ آگے رپورٹ کر دیا، وغیرہ وغیرہ. اور ایک بڑا ٹائم بچ جاتا تھا اس کے اندر یہ کہ فلسفی کو پڑھنا اور فلسفے میں ذات خدا کے اوپر بحث کرنی، اس کے وجود کے اوپر بحث کرنی. اب اس سے یہ ہوا کہ فلسفہ تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوا. تو فلسفہ ایک ایسا کہتے ہیں ام العلوم ہے. تو فلسفہ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو ایک علم کا تکبر سا آتا ہے، میں نے تو فلسفہ پڑھ لیا. کسی کو بھی ایسے زیر کرنے کے لیے نا، پکڑنے کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے جو فلسفی ہو. تو وہ بابا کڑک کی گوڈی کر رہا تھا. ہم نے کہا چلو پہلا شکار ان پڑھ ہے، یہ تو 2 منٹ میں فلسفہ تو پڑھے پڑھے لکھوں کو ایسے. بابا جی تسی خدا نو مندے ہو؟ فیورٹ ٹاپک ہے فلسفیوں کا خدا، ایسے شکنجے میں جگڑنے کے لیے. اس نے اوپر دیکھا 3-4 ینگ آفیسرز کھڑے ہیں. ہاں پتر من نام پنجابی سمجھتے ہیں؟ اچھا اب اگلا سوال جکڑنے کے لیے. اگلا سوال بابا جی اندھے کو نو مندے ہو؟ اب جو اس کا جواب آیا تو پتہ چلا کہ یہ ان پڑھ تو ہوگا، جاہل نہیں. اس نے وہ جواب دیا کہ ہم جو اپنی طرف سے فلسفی بنے پھر رہے تھے 4 چیپٹر پڑھ کے، ہمیں پریشانی ہو گئی کہ یہ تو آؤٹ آف سلیبس جواب آ گیا. بھائی جواب تو یہ آنا چاہیے تھا کہ ہاں دیکھو تو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میں بے دلیل مان رہا ہوں. اور وہ فخر الدین رازی اور امام غزالی رحمہ اللہ عنہم، لیکن اس کا جواب مختلف تھا. اس نے کہا نہیں پتر میں تے اندیکھے نو نہیں منتا. ہم نے پوچھا خدا نو مندے ہو؟ کہتا پتر مننا ماں اندیکھے نو مندے ہو؟ کہتا پتر نہیں اندیکھے نو نہیں منتا. ہمارا علم ختم، ہمارا فلسفہ ختم، دھرا کا دھرا، ساری کتابیں ختم، سوال ختم، شکنجہ ختم، جکڑنے کا خیال ختم. حیرت سے ہیں، انگشت بدنتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، حیرت سے پتلیاں سکڑ گئی. پوچھا بابا جی تسی خدا نو ویکھیا؟ اب سادگی، ایمان کی سادگی کی انتہا دیکھیے گا. ویسے تو آپ سادگی لباس کی دیکھی ہوگی، کردار کی دیکھی ہوگی، وجود کی دیکھی ہوگی، ظاہر کی دیکھی ہوگی. ایمان کی سادگی، the simplicity of belief، ابہام سے آری تیقن. کہنا نہیں پتر میں خدا نو تے نہیں ویکھیا، پر ایک بندہ آیا سے انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا. انہیں کیا سی رب ہے. پتر میں مان گیا. پتر
پتر تو یہ ثابت کر دے اس بندے نے کدی جھوٹ بولیا ہوگا میں رب نو مننا چھڑ دینا کمال ہے سادگی پتہ نہیں علم کے اوپر ہم کتنی بحثیں کرتے ہیں سوالات ختم فلسفہ ختم فلسفی ختم سوال ختم جواب ختم اب ثابت کرو کہ جھوٹ بولا ارے جو دشمن تھے وہ نہیں کر سکے وہ اپنی زبانوں سے خود کہتے تھے جو جان کے دشمن تھے یہ سچا ہے ارے جو جان کے دشمن پتہ یہ چلا کہ اس نے در حقیقت ہم فلسفی جو بنے پھرتے تھے ہمیں پہچان بتائی خدا کی سجدہ کر رہا ہے بچہ سجدہ کر رہا ہے خدا دیجیے ایک ہی خدا ہے نہیں اس نے بتایا بیٹے میں اس خدا کو مانتا ہوں جو خدائے محمد ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت امیر تحریک بقاء اسلام صاحبزادہ سید جاوید سعید شاہ صاحب کاظمی اب کوئی عیسائی ہوگا کوئی یہودی ہوگا کوئی ہنود میں سے ہوگا کوئی جین متی ہوگا کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہوگا کوئی یونانیوں کی طرح آتش پرست ہوگا کوئی بتوں کو پوجنے والا کوئی چاند اور سورج کی پرستش کرنے والا لیکن مسلمان وہ ہے جو الہ محمد کو الہ مانتا ہے اب میرے خدا کی صرف ایک پہچان ہے اتنے سارے خداؤں کے درمیان میرے خدا کی صرف ایک پہچان ہے اور وہ کیا ہے نام محمد کوئی اور پہچان ہے اگر یہ پہچان میں نے گم کر دی میلاد منانا وہ آئے تھے پیغام دیا چلے گئے بس اللہ کی عبادت کرو اس سے مانگو ارے جب یہ نام محمد کو نکال دو گے پھر تمہارا خدا بچے گا ارے توحید کہاں رہے گی وحدانیت کہاں رہے گی توحیدی نعرے لگانے والوں پھر اسی بچے کی طرح کہتے پھرو گے خدا تو ایک ہی ہے یہودی کا بھی عیسائی کا بھی اس کا بھی پہچان نہیں رہے گی گٹمٹ کرتے جاؤ گے سجدے پہ سجدے کرتے جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا کس خدا کو ٹھکا سجدہ ہندو کے خدا کو یا عیسائی کے خدا کو یا یہودی کے خدا کو یا پارسی کے خدا کو یا آتش پرست یونانی کے خدا کو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ تم تو یہی کہتے رہو گے خدا تو ایک ہی ہے لوگوں آج 1444 سال ہجرت کو گزرے آج اگر اربوں مسلمان ہیں تو ایک سچے کے یقین پر ایمان لائے بیٹھے ہیں دیکھا تم نے بھی نہیں ہے یہ تھوڑی ہے کہ صرف اس بابے نے نہیں دیکھا تھا کیا میں نے دیکھا ہے کیا تمہارے بڑوں نے دیکھا ہے کیا میرے رشتہ داروں نے دیکھا ہے کیا میرے بچوں نے دیکھا ہے کیا ان علماء نے دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے ایک سچے کے ایمان پر ہمارا ایمان ایک سچے نے کہا ہم نے مان لیا اب اس سچے کو نکال دو کہاں بچے گا ایمان نہ خدا بچا نہ ایمان بچا پھر سجدے کرو گے تو کس کے پھر عبادت کرو گے تو کس کی پھر نماز پڑھو گے تو کس کے لیے پھر چکر کاٹو گے کالے کوٹھے گے تو کس کے لیے بھائی نبی نے جب پہلی تبلیغ کی تھی تو کیا کہا تھا نماز پڑھو پہلی تبلیغ میں خدا کی پہچان ہو جائے گی جب تک خدا کی پہچان نہیں اس وقت تک نماز کیسے پڑھ سکتا ہے کوئی عبادت کر ہی کیسے سکتا ہے عبادت تو الہ کے لیے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے الہ کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں جب تک پتہ ہی نہیں میرا الہ
بس عقیدہ تو ٹھیک ہے پر نمازی تو بن گئے. حاضرین محترم، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے عبادتیں نہیں ہوئی ہیں، دوسرے مذاہب میں ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر مجاہدے نہیں ہوئے؟ کیا ہندو مذہب میں وہ لوٹتے ان کے بھکشو اپنے اپنے مندروں میں نہیں جاتے؟ کیا وہ نیم برہنہ حالت کے اندر اپنے آپ کو عجیب اذیتیں دے کے اپنے خداؤں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ان کی کیا عبادتیں قبول ہو جائیں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ خدا تو ایک ہی ہے. اسی لیے کہ ان کا خدا جھوٹا ہے. جب تک خدا سچا نہ ملے عبادت رائے گاں جاتی ہے. تو حاضرین محترم، خدا کی پہچان کے لیے ضروری ہے متصل بنام مصطفیٰ ہونا. متصل بدامن مصطفیٰ ہونا، متصل بروح مصطفیٰ ہونا، متصل بایمان مصطفیٰ ہونا، متصل بصدر مصطفیٰ ہونا، متصل بقلب مصطفیٰ ہونا، متصل بقبر مصطفیٰ ہونا. ملا ہی سب کچھ اس در سے ہے جہاں سے خدا کی پہچان ملی ہو. اور یہ خدا اپنی پہچان اور ذریعے سے بھی دے سکتا تھا، لیکن خدا نے یہ چاہا کہ میں نام محمد کے ذریعے، ذات محمد کے ذریعے اپنی پہچان کراؤں. اب اگر کسی کو تکلیف ہے تو خدا سے لڑے. بھئی مولا تو نے ایسا کیوں چاہا؟ بھئی تم لڑو جا کے. جب رب نے چاہا ہی یہ ہے کہ میری پہچان ذات محمد سے ہو تو اب تو یہ مسلم ہو گیا. اب تو میلاد منانا پڑے گا، اب تو گن گانے پڑیں گے، اب تو یاد کرنا پڑے گا، اب تو انگوٹھے چومنے پڑیں گے، اب تو حدیثیں پڑھنی پڑے گی، اب تو سنتیں اپنانی پڑیں گی، اب تو آنکھوں سے آنسو بہانے پڑیں گے، اب تو حاضری دینی پڑے گی. اب کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی نام کے ساتھ متصل ہو گیا میرے رب کی پہچان. اب ایک چھوٹی سی مثال سنا جاتا ہے. صوفیوں کے مذہب میں اور ملا کے مذہب میں تھوڑا سا فرق ہے. کچھ مولوی ہوتے ہیں نا جو صوفیاء سے ان کا کوئی یارہ نہیں ہوتا، کوئی فیض نہیں ہوتا، اور کچھ مولوی ہوتے ہیں جو کوئی حضرت خواجہ فرید کے، کوئی سیرانی شریف، کوئی قادری، کوئی سعیدی، کوئی گولڑوی. کوئی فیض ہے نا مرشدوں کا. لیکن کچھ مولوی ہوتے ہیں جو ایسے کرارے سے ہوتے ہیں، سوکھے سے، وہ ان کو مرشدوں کا. اب یہ فرق ہے. اب ایسا مولوی جو ہے نا، جو ٹھیک ہے چاول والا، وہ آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ اچھا 1000 مہینے سے بہتر ہے شب قدر. تو اگر میں نے 118 نفل پڑھے ہیں تو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا گا مولوی صاحب؟ مولوی صاحب فوراً حساب کتاب بتائیں گے، الجبرا کی لا فٹ کریں گے، لا کی 2 جمع ہا کی 2، اور وہ الجبرا فٹ کر کے وہ بتائیں گے جی اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100، کیونکہ 1000 مہینوں میں اتنی راتیں، اتنی راتوں میں اتنے نوافل، یہ 118 کو آپ اس پہ ضرب دے دیں تو جناب آپ کو تو اتنے ہزار اور اتنے لاکھ نوافل کا ثواب مل گیا. بڑھیا. صوفی اپنے پیار کرنے والے کو بتائے گا آپ بیٹھ، رب اترا دل میں، رب اتر گیا، پتر ہون سجدہ کر، پتر سجدہ کیتا ہے، دل نے بھی کیتا ہے. تو بیٹے یہی آج ہو گئی تیری شب قدر. جب دل سے ادا ہو جائے سجدہ جبی کے ساتھ تو پھر وہی دن عید کا، وہی رات شب قدر ہو گئی. پھر
والد کے ہاتھ پیر. میں اس کے گھر گیا تو اس کے شوہر نے مجھے شکایت کی کہ صحیح یہ تمہارے بابا سنگھ کے ہاتھ پیر تھے. وہ پیچھے بکل مار کے چھوئی موئی ہوئی بیٹھی تھی. یہ نماز نہیں پڑھتا. تو جیسے ہم مرشد زادے ایک عمومی طور پہ کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھا کرو، تو میں عام طور سے یہ اتنی جسارت کر لیتا ہوں کہ میں کسی نئے نماز میں داخل ہونے والے کو یہ کہتا ہوں کہ اچھا ایسا کرو کہ بھئی پہلے تم عصر اور مغرب پڑھنا شروع کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے باقی نمازوں کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک بندے کو لانے کے لیے اگر اس کا گناہ ہے تو میں حضور کی شفاعت کا طلبگار ہوں. میں بحث نہیں کرتا. بھئی ہمیں تو علم کا دعویٰ نہیں ہے نا. اگر کوئی سمجھتا ہے غلط کہا تو بھئی نہ کرے گا. تو میں نے اس کو ایسے کہہ دیا کہ بیٹے ایسا کرو کہ تم نا مغرب اور عصر کو پکڑ لو. یہ 2-3 مہینے 40 نمازیں کم از کم ایسے ہو جائیں. تو کہہ لیں گے ٹھیک. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر کا فون آیا کہ نہیں وہ ابھی 2-3 مہینے مسلسل جو ہے نا ہو گئے عصر اور مغرب. اب وہ پوچھ رہی ہے کہ بلنال کیڑی رلاواں عشاء دی یا ظہر دی. میں نے کہا تو وہیں نہ لا کے. اس نے ایسے کیا دونوں ساتھ ملا لی. پھر قدرتی بات یہ ہے کہ میرے بغیر کہے 5ویں یعنی فجر کی وہ بھی ساتھ ملا. وہ تو تھی بھی ایسے ہی 2 رکعتیں سنت اور 2 اور زیادہ لمبی بھی نہیں تھی. یہ لمبی والی عشاء کی جو بوجھ بن جاتی ہے وہ والی بھی. یہ ساری اب وہ پکی نمازی بن گئی. کچھ عرصہ ایسے چلتا رہا, کوئی حال احوال نہ ہوا. ایک دن پھر میں اس کے گھر گیا تو وہ بیٹھی رو رہی ہو, دوڑ. اس کا شوہر کہہ رہا ہو کہ صحیح ہے, کیا ٹھیک ہے, ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کریں دیے. تو بل یہ بھول میں بل گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صحیح اثر دی نماز پڑھ دی رہے ہیں. میں پڑھا میں نے کہا یہ کیا معاملہ. میں نے اسے پوچھا بیٹے کیا مسئلہ, تو روتے کہتی ہے اس لیے مجھے نہ یہ یاد نہیں رہتا کہ رکعت کون سی. کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے کہ پیر پیچھے رہ جاتا ہے اور مرید درد پڑا ہوا. اب وہ یہ کہتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, اور میں ایسے گمسم بیٹھا ہوں کہ اس کو تو لگانے والا میں تھا ادھر نمازوں کی طرف. اور میرے دل میں یہ خیال سریر خامہ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ بی بی میں اب تجھے کیا بتاؤں کہ تیرے رب کو تیری نماز بڑی پسند. جب تو 2 سجدے کرتی ہے نا اس کو تیرا چھکنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ تجھے بھلا دیتا ہے کہ تم نے دوسری رکعت پڑھی کہ تیسری پڑھی. وہ رب چاہتا ہے میری بندی پڑھتی رہے, بس پڑھتی رہے. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کوئی قیامت کے دن نہ کوئی 2-4 سجدے ایسے ہوں میرے نام اعمال میں لکھے رہے کہ جب ادا ہوئے ہوں تو دل بھی ساتھ مسجود ہو اور گواہی دیتا ہو کہ یہ سجدہ اسی کو ادا ہوا ہے جس کو میرے نبی نے سجدہ. یہ سجدہ خدا محمد کے نام, یہ سجدہ الہ محمد کے نام. آقا اسی رب کی نماز پڑھتا ہوں جس کے آگے آپ عبادت گزار ہوا کرتے تھے. سرکار جس کی پہچان آپ نے کرائی تھی اسی الہ کے آگے میں بھی جسارت کر کے کھڑا ہوں. کوئی ایک عبادت میرے نام پہ ایسی ہو. اللہ میرے نبی کے نام سے جو پہچان میرے رب کی ہوئی ہے اس پہچان کو 4 دان عالم میں پھیلا دے.
میلاد مناتا جاتا رہے وما علیہ۔ دعا کی اپیل ہے